میرا یقین ہے کہ اللہ فطرت سے ہٹ کے بھی کر دیتا ہے جو چاہے. تو جو انسان کی فطرت یعنی دماغ میں بھی نہ چیز آئے اللہ وہاں سے بھی مدد کرتے. اللہ کے ساتھ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ جو تیرے گمانوں میں بھی نہیں ہے اللہ وہ بھی کر سکتا ہے, وہ قادر ہے. تو دنیا تمہیں گمان دے گی کہ تو ایسا کر, تو ایسا کر, تو ایسا کر. اللہ کہتا گمان نہیں, میرے پہ یقین رکھنا. گمان کے ساتھ لوگوں پہ تو یقین نہیں رکھ سکتا, لوگوں کو تو گمان میں تو رکھ سکتا ہے دیکھنے کے لیے کہ فلاں کا گمان بنا لیتا ہے کہ بھئی اس کے راستے پہ چلوں گا تو میں کامیاب ہو جاؤں گا, میں دنیا میں آگے نکل جاؤں گا. مگر اللہ پہ یقین رکھنا ہوگا کہ اللہ کی مدد سے تیرے گمان بھی تیرے لیے نافع نہیں بن سکتے, تبھی تیرے لیے نافع بنے گے جب اللہ تیرا مددگار ہوگا, ورنہ وہ گمانوں کو بھی موڑ دیتا ہے, گمانوں سے ہٹ کے کر دے گا. جب وہ تیرے گمانوں سے اللہ ہٹ کے کر دے گا تو پھر بھی تو پریشانی ہوگا. اللہ کہتا ہے جو میری رضا پہ راضی رہتے ہیں وہ مجھے اپنا رب کیسے مانتے ہیں. جب ان کے گمانوں سے ہٹ کے میں کرتا ہوں تو کہتے ہیں تو رب ہے, رب ہے. مولا علی کا بھی یہی قول ہے. ٹھیک ہے, میں نے اپنے رب کو جانا کیسے, اپنے گمانوں کو ٹوٹتے ہوئے. جب میرے گمان ٹوٹتے تھے تو میں جانتا تھا کہ میرا رب ہے. ٹھیک ہے, ثابت ہوا گمان بھی کے مطابق ہونا بھی دلیل نہیں ہے کہ رب ساتھ ہے. دلیل ہے تیرے گمان سے جب ہٹ کے ہو اور تیرے لیے وہ بہتر ہو, وہ دلیل ہے کہ اللہ ساتھ ہے. اس لیے ہر جگہ گمان کی طاقت سے بھی کام نہیں ہوتا. ایمان کی طاقت جب تک تیرے گمانوں کے ساتھ نہیں ہوگی, تیرے گمان صحیح نہیں ہے, تو ثابت ہوا گمان تو پھر کافر کو بھی آتے ہیں, مشرک کو بھی آتے ہیں. ہر انسان گمان والا ہے مگر ہر انسان ایمان والا نہیں ہے. تو انسانی طبیعت میں گمان ہے, ٹھیک ہے. اس طرح ہر جاندار گمان رکھتی ہے کہ ہر نفس کو اللہ نے گمان کی دولت دی ہوئی ہے مگر ہر نفس کو اللہ نے ایمان کی دولت نہیں دی. تو اگر گمانوں کے ہی ہم بیانوں پہ لگ جائیں اور اسی میں کھو جائیں اور اس میں ایمان کی بات نہ کرے تو ایسے گمان تو گوتم بدھ بھی بناتا تھا, ایسے گمان تو ہندو بھی بناتا ہے, ایسے گمان تو جوگی بھی بناتے ہیں, ایسے گمان تو کامسٹر بھی بناتے ہیں, اور ایسے گمان تو سائنسدان بھی بناتے ہیں, وہ بھی گمانوں سے گفتگو کرتے ہیں. جب ان کی لکھی ہوئی باتیں گمانوں سے ہو جائیں تو پھر ہم بھی اگر وہی باتیں کریں تو ہم میں اور ان میں علم میں فرق نہیں ہے. ہمیں گمان کی بات کرنی ہے اور ساتھ ساتھ ہمیں اللہ کی بھی بات کرنی ہے, یعنی ایمان کی, یقین. یہ ہو سکتا ہے بھائی ہم جو گمان بنایا ہو وہ ہمارے حساب سے تو درست ہو مگر ایمانی حساب سے وہ گمان صحیح نہ ہو, تو یہ اللہ جانتا ہے کہ ایمانی گمان نور ہے اور جسمانی گمان نفس ہے. جب ہم اللہ کی طرف گمان لے کر جائیں تو نور والا گمان ہو, اور جب ہم نفسوں کی طرف لے کر جائیں تو نفسوں کے خصلتوں والے گمان ہو. جیسی نفس کی خصلت ہوگی اس نفس کا ویسا ہی گمان ہوگا. اچھے لوگوں کا اچھا گمان, برے لوگوں کا برا گمان. اچھوں کی اچھی خصلت ہے, بروں کی بری. جانور کا جانور جیسا گمان, مومن کا مومن جیسا, ولی کا ولی جیسا, انبیاء کا انبیاء جیسا گمان, اور عام آدمی کا عام, اور علم والوں کا علم جیسا گمان.
جیسا انہیں علم کہتا ویسا وہ کرتے ہیں۔ تو علم میں بھی انسان کو دیکھنا کہ علم کے گمان کون آسمانی بناتا ہے اور کون زمینی بناتا ہے۔ یعنی آسمانی گمان پہ تحقیق نہیں ہو سکتی، نہیں ہو سکتی، اور زمینی گمان پہ تحقیق ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ ایک آسمانی گمان ہے جس کی خبر تو ہر کسی کو نہیں دے سکتا، جب تو بنائے اور تجھ پہ وہ خبر ظاہر ہو، تو اسی کو دینی ہے جو تجھے سچا مانتا۔ اگر وہ سچا مانتا ہے تو تو اسے بول دے مجھے آسمانی یہ گمان آیا تھا، جس کو ہم الہام کہتے ہیں۔ اور زمینی گمانوں کی گفتگو جڑی بوٹیوں سے ہے۔ ٹھیک ہے؟ تلاش، وہ تلاش کرتا، اس کے گمان میں ہوتا ہے یہ چیز مجھے چاہیے، جب وہ اپنے گمان سے تلاش کرتا اس چیز کو پاتا ہے تو وہ خوش ہو جاتا کہ میں اسی کی تلاش میں جنگل میں نکلا تھا۔ کہا وہ بھی اپنے گھر سے گمان لے کر ہی نکلا تھا، رزق والا بھی گمان ہی لے کر نکلا تھا، جڑی بوٹی ڈھونڈنے والا بھی گمان ہی لے کر نکلا تھا، بڑی کو ڈھونڈنے والا بھی گمان ہی لے کر نکلا تھا۔ ہر کوئی اپنے گھر سے گمان لے کر نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اور اگر گمانوں کے ساتھ یقین رکھے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا یہ یقین جو گمان کے ساتھ اس نے رکھ لیا کہ اللہ بھی میرے ساتھ ہے اور اللہ نے جو مجھے گمان دیے اچھے وہ میں نے بنائے ہوں، تو ایسے انسان کا غفلت سے نجات کی علامت ہے کہ وہ غافل نہیں کبھی ہوگا اللہ سے، ورنہ گمان بھی انسان کو زمین انعامات میں غافل کر دیتا ہے۔ اس لیے ہر جگہ گمان رکھنا بھی غفلت کی علامت ہے۔ جب تک تو اللہ اور رسول کے گمان، یعنی کہ اللہ اور رسول کو اپنے قریب گمانوں کے رکھتا ہے تو وہ تیری ایمانی بیداری ہے، اور جب تو دنیا کے گمان قریب رکھتا ہے تو وہ تیری نفسی چاہتے ہیں۔ تو یہ بھی جو گمان ہے یہ بھی گمان تم حاصل کرتے ہو، یعنی کہ اپنے نفس کے لیے بھی گمانوں سے حاصل کرتے ہو اور اپنے ایمان کے لیے بھی تم گمانوں سے حاصل کرتے ہو۔ جب دونوں چیزیں ہمیں گمانوں سے ہی ملتی ہیں تو دونوں چیزوں پہ ہمیں یقین رکھنے کا کہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں اللہ کی طرف سے ہیں، بس تم حرام اور حلال میں فرق کر لیں، ظاہر ہو یا باطن۔ ظاہر میں بھی فرق کرنا، باطن میں بھی بہت سی ایسی باتیں ہوتی ہیں جو دل میں رکھنا حرام ہے، اور ظاہر بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں جن کو سننا حرام ہے۔ تو یہ بھی ہے، اسی طرح باطن کی خوراک بھی ایسی ہے جو تم کھلاؤ گے تو حرام ہے، اور نفس کی خوراک بھی ایسی ہے جو تم نفس کو کھلاؤ گے تو حرام ہے۔ تو دونوں کا خیال رکھنا، اس لیے اللہ نے کہا آسمانی گمانوں سے بھی واقف ہو جاؤ اور زمینی گمانوں سے بھی واقف ہو جاؤ۔ جب دونوں گمانوں سے واقف ہوگا تو تم جان جاؤ گے کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، زمین پر اور آسمان پر۔ تم آسمانی چاہت سے بھی آشنا ہو جاؤ گے، تم زمینی چاہت سے بھی آشنا۔ زمین میں بھی اللہ وہی تجھ سے چاہتا ہے جو آسمان میں ہے، اور آسمان میں بھی وہی تجھ سے چاہتا ہے جو زمین میں ہے۔ چاہت اس کی ایک ہی ہے، قرب۔ وہ زمین پر بھی قرب دیتا ہے، وہ آسمان پر بھی قرب دیتا ہے۔ اللہ جہاں چاہے تجھے اپنا قرب عطا فرما دے۔ اللہ کی چاہت اپنے دل میں ایسے رکھو جیسے اللہ چاہتا ہے کہ تو مجھے پکار میں تیرے قریب ہو جاؤں گا۔ لازم نہیں کہ تو عرش پہ جائے تو اللہ تیرے قریب ہے۔ تو زمین میں بھی یقین گمان خاص کے ساتھ جب اللہ کو پکارے گا تو اللہ کہتا ہے میں تیرے قریب۔ رب سے کیا
میں تو تیرے دل میں ہوں. تو یہ بھی گمان ہے کہ اپنے دل میں اللہ کی رحمت کو محسوس کرو، اور جتنی اللہ کی رحمت کو محسوس کرو گے اتنا ہی تمہارے جسم اور دل کو اللہ راحت عطا فرمائے گا. اللہ ہی راحت دینے والا اور اللہ ہی رحم کرنے والا ہے، اور رحم جس پہ کرتا ہے اسے ہی اللہ راحت عطا کرتا ہے، اور جسے راحت عطا کرتا ہے وہی تو اللہ کا دوست ہوتا ہے. اللہ کی دوستی راحت ہے. یہی اللہ چاہتا ہے کہ اگر تو بھی مومن کا دوست ہوتا ہے تو اس کے لیے راحت بن جانا، ٹھیک ہے، پریشانی نہ بننا، راحت بن جانا. یعنی کہ اس کے قلب کا سکون بننا. جب وہ بے چین ہو تو تیری باتیں سن کے اس کے دل کو سکون مل جائے. ایسا مومن کا دل ہونا چاہیے کہ ایک مسلمان کی باتیں سن کے اس کا دل سکون میں آ جائے، اور جب اس کا دل سکون میں آئے گا تو اللہ اس بندے کی جو اس بندے کے لیے اچھی باتیں کر رہا ہے اسے 60 سال کے گناہوں سے نجات دے دے گا، کہ 60 سال کے گناہ اس کے معاف کر دے گا. صرف ایسے کہ سکون دینے سے ایک مومن باتوں سے دوسرے مومن کے دل کو تسلی دیتا ہے تو اللہ اس کے 60 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے. تو جسے تسلی کا پتہ ہو، اطمینان، یعنی کہ میری گفتگو سے اگر اگلے کے دل میں تسلی پیدا ہو جائے، گمان اچھا پیدا ہو جائے اور وہ کامیاب ہو جائے تو اللہ مجھے اس کا اجر عطا فرمائے. یہ اللہ کی اور بھائی حیدر کیا اپنا راشد مرغی لے آئے ہو کیا؟